اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے کن کن چیزوں سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ان کے متعلق کچھ مسائل، کچھ باتیں، تقریباً 30 باتیں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ بھول کر اگر کوئی کھا لے یا بھول کر پی لے یا بھول کر جمع کر لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں تو کھا لیا، چاہے وہ پیٹ بھر کر کے کھا لے، روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن شرط ہے کہ بھول کر کے کھائے۔ اگر یاد ہونے کے باوجود کھا لیا، ایک نوالا بھی، اگر ایک لقمہ بھی چھوٹا چلا گیا تو اس سے ایک تل کے برابر بھی اگر کوئی جان بوجھ کر منہ کے باہر سے اندر ڈال لے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن بھول کر کے اگر کھانا کھائے یا پانی پی لے یا جمع کر لے تو بھول کر ہونے کی صورت میں اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور پھر منی اگر خارج ہو جائے تو یاد رکھیں، احتلام یعنی سونے کی حالت میں منی خارج ہو جائے، روزہ نہیں ٹوٹتا، یا جاگنے کی حالت میں کسی چیز کو سوچ کر کے اگر منی خارج ہو جائے، انزال ہو جائے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ 2 صورت میں ٹوٹتا ہے، ایک تو بیوی سے بوسہ لیتے وقت یا روزے کی حالت میں کھیلتے وقت شہوت سے انزال ہو جائے، تو بوسہ لینے کے وقت میں انزال ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یا جان بوجھ کر خود سے کوئی منی کو خارج کرے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور پھر مسئلہ ہے کہ تیل لگانے سے، سرما لگانے سے کیا روزہ ٹوٹتا ہے؟ یاد رکھیں، تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر سر کو تیل لگایا اور تیل جذب بھی ہو جائے، جذب کر لے اگر سر کے اندر جذب ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اسی طرح آنکھ میں سرما لگائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے اس کا مزہ حلق میں پہنچے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، تو مطلب یہ کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے کے جو ثمرات ہیں، فوائد ہیں، ثواب ہیں، وہ نہیں ملتا ہے، لیکن روزہ تو ہو جائے گا لیکن نامکمل ہوگا۔ تو غیبت کرنے سے روزے میں خلل اور خرابی تو آتا ہے، ثواب میں کمی آتی ہے، لیکن روزہ تو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح افطار کی نیت کوئی کرے، یعنی اگر روزہ رکھنے کے بعد کوئی یہ سوچے دل میں کہ میں افطار کر لوں گا، میں روزہ توڑ دوں گا، اگر کوئی اس طرح نیت کرے اور روزہ نہ توڑے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور روزے میں کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ اور ایک ہے حلق کے اندر دھواں چلا جائے، دھول چلا جائے، مکھی چلا جائے تو اس سے کیا روزہ ٹوٹتا ہے؟ فقہاء نے لکھا ہے کہ دھواں، دھول، مکھی، اگر دھواں کے اپنے حلق میں داخل ہونے میں اس کا کوئی فعل نہ ہو، یعنی وہ خود سے داخل نہ کیا ہو، خود بخود دھواں حلق میں چلا جائے یا دھول حلق میں چلا جائے یا مکھی حلق میں چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح کوئی جنابت کی حالت میں صبح کرے، ناپاکی کی حالت میں، اور دن بھر ناپاکی رہے روزے کی حالت میں، تب بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، روزہ صحیح ہو جائے گا۔ اسی طرح کان میں اگر پانی چلا جائے، کوئی نہر میں یا سوئمنگ پول میں اگر کوئی غوطہ لگایا، اس کی وجہ سے کان کے اندر پانی چلا گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح ناک میں ریٹ تھا، کوئی ریٹ کو ایسے اوپر چڑھا لے اور اندر نگل جائے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح رات کو سحری کیا تھا، پھر صبح اٹھنے کے بعد دن میں روزے کے حالت میں دانتوں کے درمیان میں جو ریزے تھے گوشت وغیرہ کے، اسے اندر سے دانتوں سے نکالا اور اسے نگل گیا، اور وہ چنے کی مقدار سے کم، جو چنا ہے چنے کی مقدار سے کم ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ لیکن چنے کی مقدار سے زیادہ تھا اور دانتوں کے درمیان سے زبان سے نکال کر کے اندر ہی کھا لیا تو اگر وہ چنے کی مقدار یا اس سے زیادہ ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔
اور اسی طرح اگر کوئی چنے کی مقدار سے کم تھا، دانتوں کے باہر نکالنے کے بعد وہ چنے کی مقدار سے کم تھا، پھر منہ میں ڈال کر کے نگل گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ منہ کے باہر سے اگر تل کے برابر بھی اگر کوئی منہ کے باہر ڈال کر کے نگل جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور پھر مسئلہ ہے دانت سے اگر خون نکل آئے تو کیا روزہ ٹوٹتا ہے؟ فقہاء نے لکھا ہے کہ دانت سے اگر خون نکل آئے، اگر وہ تھوک کے برابر ہو یا خون زائد ہو اور تھوک کم ہو اور نگل جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر خون دانتوں میں نکل آئے تو اسے تھوک دینا چاہیے، کلی کر لینا چاہیے، لیکن اگر کوئی نگل لے اور تھوک کم ہو اور خون زیادہ ہو، یا تھوک اور خون دونوں برابر ہو اور نگل جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن خون کم ہو اور تھوک زیادہ ہو اور نگل گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن شرط ہے کہ خون کا مزہ حلق میں نہ آئے۔ اگر خون کا مزہ حلق میں معلوم ہوتا ہے تو پھر اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ دانت سے خون نکلنے کے مسائل تھے۔ اب پھر ایک مسئلہ ہے چکنا ہے۔ اگر کوئی روزے کے حالت میں چکے، مثلاً عورت ہے کھانا وغیرہ پکاتی ہے اور شوہر ظالم ہے اور پھر وہ چکنا چاہتی ہے تو کوئی عذر ہے تو چک سکتی ہے، غیر مکروہ بھی نہیں ہے، اور چکنے سے کوئی روزے میں فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جیسے پکاتی ہے یا گنجی وغیرہ پکانا ہے، اب مسجد کے ذمہ دار بڑے سخت ہیں، اب وہ پکانے والا یا گنجی پکانے والا ڈرتا ہے، خوف محسوس کرتا ہے اور چکنا چاہتا ہے تو چک سکتا ہے، لیکن چکنے کے بعد تھوک دے، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن بلا عذر اگر کوئی چکے تو یہ علماء نے لکھا ہے مکروہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی تھوک کو جمع کر کے نگلتا ہے روزے کی حالت میں تو علماء نے لکھا روزہ تو نہیں ٹوٹتا لیکن مکروہ ہے۔ اسی طرح کوئی خون نکالے روزے کی حالت میں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کمزوری بدن میں لاحق ہونے کا اندیشہ ہے، ڈر ہے، تو پھر ایسی صورت میں مکروہ ہے، علماء نے لکھا ہے۔ لیکن اب پھر مسئلہ ہے روزے کی حالت میں کوئی گرمی شدت کی پیاس ہے اور منہ سوکھ جاتا ہے، حلق میں کانٹے چبھتے ہیں، تو منہ کو تر کرنے کے لیے بار بار کلی کرتا ہے تو اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ مکروہ بھی نہیں ہے، جائز ہے، درست ہے، جائز ہے۔ اسی طرح کوئی روزے کی حالت میں غسل کرتا ہے، چاہے جسم کے لیے ٹھنڈک حاصل ہو اور اس سے سردی بھی آ جائے تب بھی غسل کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح کوئی روزے کی حالت میں شدت کی گرمی کی وجہ سے تر کپڑا اپنے بدن پر لپیٹ لے، بھگا کر کے اپنے بدن کو تر کرے، اپنے سر کو تر کرے تاکہ وہ گرمی کی شدت معلوم نہ ہو، تو یہ بھی اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح قے ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، خود بخود اگر قے ہو جائے۔ ہاں اگر کوئی جان بوجھ کر قے نکالے اور منہ بھر کر ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن خود بخود قے ہو، منہ بھر کر بھی ہو، تب بھی روزہ قے ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح نکسیر ہے، ناک سے خون نکل رہا ہے تو اس سے بھی دھو لے اور تو اس سے بھی کوئی فرق روزے میں نہیں پڑے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کوئی ناک میں پانی ڈالے، ناک میں پانی لیا اور وہ دماغ تک پہنچ گیا لیکن حلق میں نہیں اترا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر حلق میں اترتا ہوا معلوم ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں خوشبو سونگھنا یہ بھی کوئی مکروہ نہیں ہے، اور سونگھنے کی اجازت ہے، سونگھ سکتا ہے، چاہے مشک عنبر ہو یا پھول ہو یا کوئی بھی چیز ہو، خوشبودار چیز، اسے سونگھتا ہے تو روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کوئی روزے کی حالت میں رو کر کے دعا کرے اور آنکھوں سے آنسو نکل جائے تو ایک دو قطرہ اگر منہ میں چلا جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اتنے قطرات چلے گئے منہ میں کہ اس کی وجہ سے تھوک پورا نمکین ہو گیا اور وہ نگل گیا، تب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور پھر مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، آنکھ میں دوا ڈالی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح روزے کی حالت میں کوئی پیسٹ کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے، پیسٹ کر سکتا ہے، پیسٹ کرنا لیکن مکروہ ہے، روزے کی حالت میں پیش نہیں کر سکتا ہے، پیش نہ کرے، اس لیے کہ اس کا کچھ ذائقہ مختلف الگ ہی اس کا ایک ذائقہ ہے جو محسوس ہوتا ہے، اس لیے علماء نے مکروہ لکھا ہے، اس لیے روزے کی حالت میں مکروہ سے بچنا چاہیے کہ پیسٹ نہ کرے، مسواک کرے۔ مسواک دن میں کبھی بھی کر سکتا ہے، ظہر کے وقت میں، عصر، دن کے پہلے اول وقت میں بھی اور دن کے آخر وقت میں بھی
حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں دن میں صبح بھی اور شام بھی، ظہر میں اور عصر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ ہر نماز کی سنت بھی ہے، تو لہذا چاہیے کہ مسواک کریں۔ مسواک روزے کی حالت میں منع نہیں ہے، لیکن منہ کی جو بدبو ہے وہ معدے کے خالی رہنے کی وجہ سے وہ بدبو ہے جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، لیکن زبان کے اندر جو بدبو ہے اسے تو ختم کیا جا سکتا ہے اور ختم کرنا چاہیے، اور وہ مسواک کے ذریعے سے ختم ہوتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں مسواک کرنا بلکہ سنت ہے اور مکروہ بھی نہیں ہے، اور اس سے روزے میں کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، بلکہ سنت ہے۔ ہر نماز میں، ظہر میں، عصر میں، فجر میں سب وقت کرنا چاہیے، کوئی مکروہ نہیں ہے، سنت ہے۔ اسی طرح کلی کرنے کے بعد اگر تری منہ میں چلا جائے، کلی کرنے کے بعد منہ میں تری باقی رہتی ہے، وہ تری اگر اندر چلا جائے تو فقہاء نے لکھا ہے کلی کرنے کے بعد 1-2 دفعہ تھوک دے، اس کے بعد جو تری تھی نگل گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن کلی کرنے کے بعد فوراً اس کی جو تری تھی اندر چلا گیا اور بالکل تری جاتے ہوئے محسوس ہوا اور یہ محسوس کرنے لگا کہ پیاس میں کچھ کمی آئی، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے کلی کرنے کے بعد تری کو 1-2 مرتبہ تھوک دے، پھر اس کے بعد تری اگر اندر چلا جائے تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ چند مسائل تھے جن کا ذہن میں کچھ باتیں ذہن میں تھیں کہ جن کے سلسلے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ان کا میں نے تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسائل جان کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں جن جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے ان کا ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔